السلام علیکم۔ طب کے موضوع پہ یہ سیمینار ہے اور سب سے پہلے دوسری قانونی باتیں، طب کی باتیں کرنے سے پہلے میں مسانہ یقینت حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں چند اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ ارسطو و بقراط و رازی حکمت کے ہیں رہبر، ارسطو و بقراط و رازی حکمت کے ہیں رہبر، طب جس کے ہوئی اکمل و سلطان ہے صابر۔ ابن سینا بھی ہوتے، ابن سینا بھی ہوتے تو دیتے وہ سلامی، ابن سینا بھی ہوتے تو دیتے وہ سلامی، کہتے کہ حکمت کی تیرا احسان ہے صابر۔ لٹائے ہوں گے حاتم میں بھی ارزاں خزانے، لٹائے ہوں گے حاتم میں بھی ارزاں خزانے، تسلسل تیری خیرات کا ہر آن ہے صابر۔ وارد ہے کہ اسلام ہے فطرت کے مطابق، وارد ہے کہ اسلام ہے فطرت کے مطابق، حکمت زیر فطرت تیرا عرفان ہے صابر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حکمت زیر فطرت تیرا عرفان ہے صابر، سمندر کیا بند کوزے میں سنتے تھے مثالیں، سمندر کیا بند کوزے میں سنتے تھے مثالیں، بند کر کے دکھا دینا تیری جان ہے صابر، بند کر کے دکھا دینا تیری جان ہے صابر۔ صدا طبیب نے دی جب بھی درے صابر جا کر، صدا طبیب نے دی جب بھی تیرے صابر جا کر، آواز آئی نہ گھبرا طب میں تیرے ساتھ ہے صابر۔ عزیزان محترم، صدائے عام ہے روشنی پائے جس کا جی چاہے، صدائے عام ہے روشنی پائے جس کا جی چاہے، جلا کے چراغ لیتے صابر نے عام رکھ دیا ہے۔ میں اپنے مضمون کے تحت تحریک، تسکین اور تحریر کو آپ کے سامنے اپنا سبق رکھتے ہوئے اسی ضمن میں کچھ باتیں کروں گا۔ عزیزان محترم، قانون سابق کو آج، کیونکہ میں پاکستان کے تقریباً تمام فورموں کے میرا آنا جانا ہے، ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ کوئی کسی انداز سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوئی طبی درسگاہ نہیں رکھی۔ ایک نبین حافظ صاحب، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے کھیر کھانی ہے تو کھیر سے واقف نہ دے۔ انہوں نے کہا وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ وہ سفید ہوتی ہے۔ اس نے کہا وہ سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ بگلے جیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے ہاتھ سے یوں بگلے کا نقشہ بنایا، تو نابینے نے اس پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ ایسی کھیر میرے حلق سے نہیں نکلے گی، لہٰذا میں نہیں کھا سکتا۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے ایسی طب پیش کی ہے، ہم نے پھر اس کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج وقت کا تقاضا
کہ ہم طب قدیم اور طب جدید کو اس نظر سے سمجھیں جس نظر سے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ اس زمن میں باتیں ہوں گی۔ آپ سے میں کوشش کروں گا کہ مختصر کروں، کیونکہ میری عادت ہے کہ تھوڑا سبق ذرا جلدی یاد ہوتا ہے، دیر تک یاد رہتا ہے۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے پہلے کیا یرکان کا علاج نہیں ہوتا تھا؟ کیا نمونیا کا علاج نہیں ہوتا تھا؟ کیا حلوہ تو دم کا علاج نہیں ہوتا تھا؟ سب ہوتے تھے۔ کیا جوڑوں کے دردوں کا علاج نہیں ہوتا تھا؟ بالکل، تمام طبا ان کا علاج کیا کرتے تھے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں نئی طب دی ہے، نیا قانون دیا ہے، لیکن اس کو بیان نہ کریں، اس کو بتائیں نہیں کسی کو، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک شہر کے سارے ہی طبیب ہر روزانہ یہ درس دیں کہ نماز بہت اچھی چیز ہے، اس کے برکات، اس کے فضائل، اس کے انعامات، اس کے درجات سارے بیان کرتے چلے جائیں، روز کریں، اور نماز کسی کو نہ سکھائیں تو یہ کام چل جائے گا؟ نہیں چلے۔ آئیے ہم قانون صابر کی طرف پلٹتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ دروازہ بند نہیں کیا کہ میرے بعد کوئی اور کچھ نہ سوچے۔ انہوں نے کہا میں ایک قانون فطرت دے کے جا رہا ہوں، اس کے تحت جو سوچے جو ملے اس قانون کے تحت ہو، وہ میرا قانون مفرد ادا ہے۔ عزیزان محترم، صابر صاحب نے مفرد ادا کا جو لفظ دیا ہے اس پہ آپ ذرا غور کر لیں۔ آپ نے فرمایا مرض یا دل میں ہے یا جگر میں ہے اور یا دماغ میں ہے، یہ مفرد ادا ہے۔ آپ جیسے کچھ پہلے بھی دوست بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، قلب میں یا تحلیل ہوگی یا تسکین ہوگی یا تحلیل ہوگی، جگر میں بھی یا تحریف ہوگی یا تسکین ہوگی یا تحلیل ہوگی، دماغ میں بھی یا تحریف ہوگی یا تسکین ہوگی یا تحلیل ہوگی۔ صابر صاحب نے آسانی پیدا کر دی۔ آپ نے فرمایا تحریک والا مقام سکڑ جایا کرتا ہے، خشک ہو جایا کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں سوزش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ابتدائی طور پہ درد تحریک والے مقام پہ ہوگا، نہ تسکین والے مقام پہ اور نہ تحلیل والے مقام پہ۔ درد جب بھی ہوگا وہ تحریک والے مقام پہ ہوگا۔ تحریک سے لے کے سوزش تک تسکین والا مقام پھول جائے گا اور اس کے اندر فاسد مواد جمع ہو جائیں گے، وہ زہر بن جائیں گے، یہ اس کی انتہا ہے۔ تحلیل والا مقام کمزور ہوگا اور اس کی انتہا وہ لٹک جائے گا، اس کو ہم مفارض کہتے ہیں۔ مفرد ادا کا قانون سمجھنے کے بعد علامات کی طرف جانا آسان ہے۔ علامت کو سامنے رکھ
کی طرف آنا مشکل ہے، آپ قانون مفرد ادا پہ گرفت کریں اور تحریک، تسکین اور تحلیل کی ان باتوں پہ غور کریں۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، وقت کی کمی ہے، عمر کا کچھ تقاضا ہے، چند منٹ میں بات مکمل کروں گا۔ مجھے فخر ہے اس دن پر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں طب قدیم کا نمائندہ ہوں۔ کوئی کہے میں نے رنگوں سے علاج کرنا ہے، میری طب کہتی ہے محرک شدید دوائی استعمال کرو۔ کوئی کہتا ہے میں نمکیات سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میری طب کہتی ہے آپ ملین دوائی استعمال کریں۔ کوئی کہے میں تضادیت سے، پریشر سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میری طب کہتی ہے آپ تضاد سے علاج کریں، مسل سے علاج کریں۔ مسل کے بعد اگر کوئی کہے میں زہر سے علاج کرنا چاہتا ہوں، صابر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہماری طب کے پاس تفصیل موجود ہے۔ کوئی کہے میں مقویات سے، وٹامن سے علاج کرنا چاہتا ہوں، صابر صاحب نے فرمایا اب ہمارے پاس مقویات موجود ہیں۔ تمام طریقہ علاج کا مجموعہ طب قدیم اور طب جدید ہے، کسی اور طرف جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم اس طب کو سمجھیں گے، صابر صاحب نے کہا آؤ مشکل سے نکلو، آسانی کی طرف آؤ۔ آپ نے فرمایا 2 دوائیاں لے لیں۔ صابر صاحب کے بارے میں اکثر میں سنتا ہوں، جو صابر صاحب نے لکھا ہے وہ پہلے فلاں فلاں بندے نے کیوں لکھا تھا، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ وہ بات بتائیں جو پہلے موجود نہیں۔ صابر صاحب کا کمال وہ ہے جو پہلے نہیں تھا، اب انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا 2 دوائیاں لیں، طبیبوں آسانی پیدا کی ہے، صابر صاحب کا یہ احسان ہے۔ آپ نے فرمایا 2 دوائیاں لیں، اس کا نام محرک ہے، درجہ اول کی دوائی طب قدیم میں، اس میں 1 دوائی اور ڈال لیں، یہ شدید بن گئی۔ طب قدیم میں یہ درجہ 2 کی دوائی، اسی میں 1 اور ڈال دیں، یہ ملین بن گئی۔ طب قدیم میں درجہ 100 کی دوائی، اس میں 1 اور ڈال دیں، یہ مسل بن گیا۔ مسل دوائی تیار ہو گئی، یہ 4تھے درجے کی دوائی۔ اسی طرح آپ اس کو اخیر تک لے جائیں، کبھی تک لے جائیں۔ عزیزان محترم، صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کہ اگر مرض پہلے درجے میں ہے تو آپ نے دوائی محرک اور شدید دینی ہے۔ تحریک والے مقام پر اگر مرض ہے تو دوائی محرک آسان سمجھیں۔ اگر دوا اس وقت تجویز کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ابھی مرض تحریک والے درجے میں ہے، دوائی محرک شدید دے دیں۔ اگر مرض تسکین والے مقام پہ
شروع ہو گیا، آپ اس کو بولیں گے مسل دے دیں۔ اگر مرض کی علامت تحریر والے مقام پہ چلی گئی، آپ اس کو اکثیر یا مقابی دے دیں۔ اتنا آسان، ایسی ترتیب اس سے پہلے کسی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، قانون صابر میں بات کی جائے تو بہت لمبی ہے، انشاءاللہ پھر بھی ہوتی رہے گی۔ ایک قانون صابر کے ساتھ ایک مشن صابر بھی ہے جس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، جس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مطلب پر بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، اندر داخل ہوا، اس نے ذرا جلدی کا مطالبہ کیا، آپ نے فرمایا بیٹھیں۔ مریض فارغ ہوئے، اس کی باری آ گئی، آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا کس پہ آئے ہو؟ کہتا کار میں آیا ہوں۔ آپ نے کہا آپ بیکار ہیں اور کار پر بیٹھ کر آئے ہیں، جاؤ کار بیچ دو، چوہارے خرید لو۔ اس نے کہا دوائی دے دیں۔ صابر صاحب کے نقش قدم کو پہچانو۔ آپ نے کہا کہ یہی دوائی ہے، جائیں۔ اس نے اصرار کیا، میں صاحب حیثیت ہوں، میں دوائی خرید سکتا ہوں، مہنگی دوائی بھی دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا بس یہی علاج ہے، یہی اصول ہے، آپ جائیں، جو میں نے کہا ہے وہ کریں۔ وہ صاحب باہر آیا، اپنی کار کے ساتھ سہارا لے کے کھڑا ہو گیا، بڑی دور سے آیا ہوں، طبیب کمال کا ہے، بات بڑی اچھی کی ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے، دوائی نہیں دی۔ اندر سے کچھ شگرد نکلے، بھائی میری بات سنو، آپ کے استاد مجھ سے کچھ ناراض ہو گئے ہیں، میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، مجھے دوائی دلوا دیں، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ انہوں نے سمجھایا کہ ان کا طریقہ علاج ایسا ہی ہے، آپ جائیں، جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کریں۔ چلا گیا، اس نے 2 کلو چہارے اس وقت کے حساب سے 2 سیر اس نے خرید لیے۔ وہ گاڑی بھی چلاتا رہا، چوہارے بھی کھاتا رہا۔ وہ اعصابی مریض تھا، جب کھانا کھاتا تھا اس کو فوراً ہی پکانے کی حاجت ہو جاتی تھی۔ اب اس نے چوہارے کھانے شروع کیے، روٹی کی طلب نہ ہوئی، نبض اعصابی سے عضلاتی ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد آیا، چابی ہاتھ میں گھماتے ہوئے اندر، حکیم صاحب مجھ کو پہچانا ہے؟ آپ نے کہا وہی ہیں جو کار میں بیٹھ کے آئے تھے۔ اس نے کہا حکیم صاحب میں وہی ہوں، یہ 5000 روپیہ میں نذرانہ عقیدت آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ میں ٹھیک ہی نہیں ہوا بلکہ مجھ میں جوانی لوٹ آئی ہے، میں صحت کیا ہو گیا ہوں، اپنی مرضی سے آپ کے لیے اپنے جذبے کا اظہار کرنے کے لیے یہ پیسے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان پیسوں کو اٹھا لو، میں مراسی نہیں اس نے کوئی تماشا دکھایا ہو، میں کوئی یتیم مسکین نہیں جو مجھے زکات خیرات لگتی ہو، یہ پیسے آپ کے ہیں، اسے چاہے استعمال کرے دے گا، کوئی حق نہیں۔ یہ ہے مشن صابر۔ آئیے منڈی بہاؤ دین کے کمر میں چلیے، کتاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، سمانے انگلی پڑے،
حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن میں 1500 مریضوں کو چیک کیا. ایک دن میں 10 گھنٹے لگا لیں آپ, 10 گھنٹے. ایک گھنٹے کے لیے کتنے مریض بنے؟ 150. ایک گھنٹے کا 150 مریض بنا. اور ایک گھنٹے میں منٹ کتنے ہو گئے جی؟ آپ اندازہ کریں کہ ایک مریض کو کتنے منٹ ملے. یہ ہے قانون صابر. آپ نہیں سیکھ رہے تو کیا ہوا؟ 1-1.5 منٹ میں تجویز بھی, تشخیص بھی, اس کے علامات بھی, اس کے مرضوں کو بھی حضرت صابر صاحب سمجھا دیا کرتے تھے. عزیزان محترم, اس کے علاوہ آپ ان کی مدد کی جو روز نامچہ ہے وہ پڑھ کے دیکھیں. اگر انہوں نے 5-7 دن اپنے مطلب پر بیٹھے ہیں اور چند روپے اکٹھے کیے, اس کے بعد آپ 5-5, 7-7 دن اس روز نامچہ میں دیکھیں, وہاں وہ مطلب کھلا ہی نہیں. کیا ہوا؟ وہی چند ٹکے حضرت صابر ملتانی جیب میں ڈال کے طب یونانی والوں کے دروازے پہ پہنچے. اور تو کوئی نہ تھا. طب قدیم والوں کے پاس گئے اور انہوں نے پیغام دیا ان کو کہ آؤ, یہ آسان طب ہے, میں نے اس کو مختصر کر دیا ہے, اس طب کو سمجھو اور اس طب کی وجہ سے اپنے کھوئے ہوئے عروج کو دوبارہ, کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ عروج پہ لے آئیں, دوبارہ حاصل کر لیں, دوبارہ اپنا مقام بنا لیں. طبیبوں کے دعوے زوروں پر مریض کا دامن خالی ہے. طبیبوں کے دعوے زوروں پر مریض کا دامن خالی ہے. اس طب کی اجڑی حالت پر ہر بینا آنکھ سوالی ہے. شکوہ جرت کون کرے اس گلشن کی شکستہ خالی کا, غمگین فضائیں کہتی ہیں اس گلشن کا قاتل مالی ہے. اس طب کی اجڑی قسمت پر شب روتے روتے گزر گئی. صبح کو ہمدم کہتے ہیں کہ آنکھوں میں کیوں ڈالی ہے, کیونکہ مریض کا دامن خالی ہے, ہر بینا آنکھ سوالی ہے. آئیے ہم اپنی طب کو پھر اسی راہ پہ گامزن کریں. یہ ڈوریوں میں مت پڑیں, اپنی پہچان صرف طب سے وابستہ کریں, طب کو مخلص کریں, طب کے ساتھ وفاداری کریں. اپنے اپنے عزیزان محترم, ہم نے اپنے اس طب کو اگر آج بھی اسی طرح فعال بنانا ہے تو پھر ہمیں اپنا رخ تبدیل کرنا ہوگا. آئیے ایک مختصر سی بات کر کے میں اپنی بات کرتا ہوں. 6 نبضیں صحت کی, 6 نبضیں, 2 نروس سسٹم یعنی دماغ کی, 2 دل کی اور 2 جگر کی. آج کا نیا نصاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر کامیابی کرنی ہے تو 2 نروس سسٹم دماغ کے, 2 نبضیں اور 2 نبضیں دل کی اور 2 نبضیں جگر کی. اب یہ نبضیں ہوئی صحت والی 6 نبضیں. اب عمر کی نبضیں یاد کریں کہ نوجوان کی نبض کیا ہوتی ہے, بوڑھے کی صحت والی نبض کیا ہوتی ہے, بچے کی صحت والی نبض کیا ہوتی ہے, عورت کی صحت والی نبض کیا ہوتی ہے. اب صحت والی نبضیں یاد کرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ صحت والی نبض اگر بگڑی ہے
اس کی صرف دو صورتیں ہیں، یا وہ آگے کو جائے گی اور یا وہ پیچھے کی طرف جائے گی، دو ہی چیزیں۔ اب وہ دو چیزیں جب آپ کے ذہن میں آ جائیں، مثلا اگر کوئی صحت والی نبض عضلاتی بھی ہے، اب وہ یا تو قدرت کی طرف جائے گی اور یا اعصاب کی طرف جائے گی۔ اب وہ بگڑی ہوئی نبض کے آپ 6 درجے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، 6 دوائیں دینی ہیں آپ نے، 6 درجے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ وہ انشاءاللہ میری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ میں نے بتلا دیے ہیں سب کو، اور پھر انشاءاللہ موقع ملے گا۔ اب آپ نے بگڑی ہوئی صحت کے 2 پوائنٹ اور ہر بگڑی ہوئی نبض کے 6 درجے، لذت، حبس، قبض، سوزش، برم، دو، اس کی 6 دوائیں اور 6 غذائیں۔ بس آج کی ٹپ قانون صابر کے ساتھ مکمل ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو سلامت رکھے۔ زخم لگے ہیں کاری ٹپ پر، زخم لگے ہیں کاری ٹپ پر، پہلے اس کی فکر کرو، یہ بعد میں دیکھا جائے گا یہ کس کی کارگزاری ہے۔ اس راہ سے پہلے گزرے ہیں رہبر بھی، کچھ راہزن بھی، نقش قدم پہچان کے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔